اور معاشرے میں کچھ ایسے بہروپیہ ہے جن کی نوٹنکی کو دیکھ کر آپ سوچتے یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں. اب ان میں انصاف کو دیکھیے آپ. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کتنا پیارا جملہ ہے. کتنے مسلح قوم و ملت ہیں. اس ادا پہ تو ابلیس بھی حیران ہے. ہائے میرے بھولے بچے، کتنا بھولا ہے تو. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، بکھرو مت، فرقے مت بنو. فرقہ تو آپ ہو گئے. ہم تو کل بھی غریب نواز کو مان رہے تھے وہی ہیں، ہم تو کل بھی غوث اعظم کو مان رہے تھے وہی ہیں، ہم تو کل بھی امام حسن کو مان رہے تھے وہی ہیں. ہم تو ہٹے ہی نہیں. ہٹے تو آپ ہو، چھوڑا تو آپ نے. آپ کے بھی ابا جان سے پوچھو بھائی آپ پہلے کون تھے؟ بریلی تھے بیٹا، درگاہ جاتے تھے. اب کیا ہوا؟ دین اب سمجھ میں آیا. یا اللہ 1400 سال کے بعد بڈھے کو اب سمجھ میں آیا. دین 1400 سال پہلے آیا، سمجھ میں اس کو آ جائے. کتنا لیٹ چل رہا ہے. شیطانی الفاظ ہے یہ. کیا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر طارق جمیل کا کوئی چاہنے والا ہے، اور یہ بچے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیٹ پہ ضرور ڈالیں. بارہا میں چیلنج کر چکا، اگر طارق جمیل، مولوی طارق جمیل صاحب یا ان کا کوئی چاہنے والا ایک قرآن کی آیت مجھے ایسے دکھا دے، میں تا زندگی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. ایک آیت دکھائے جس میں اللہ نے کہا اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. بتائیے ہے کوئی قرآن میں؟ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. آئیے میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 42 کوٹ کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ. یہ آیت نہ ہو، یہ ترجمہ نہ ہو، جو چور کی سزا ہو میری سزا. رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل اور حق کو آپس میں نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر، سمجھدار ہو کر، سمجھتے ہوئے دانشتہ طور پر حق کو نہ چھپاؤ. حق ڈنکے کی چوٹ پر بولو، خدا کہتا ہے. اسلام کا مطلب ہی حق ہے. 365 باطل تھے، نبی نے ایک کی بات کر کے حق کو کا اظہار کیا. 365 کا لحاظ نہیں کیا. سمجھ رہے نا آپ اشارہ؟ تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک ہو جاؤ. اچھا پہلا ہی جملہ اس کا جہالت سے بھرا ہوا ہے. امت بن جاؤ. آپ پیغمبر ہیں جو امت بنانے آئے ہیں. امت تو رسول نے بنا دی، اور حضور نے بتا دیا امت کون ہوں گا. ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ امت ہوں گا، اور جو ان عقیدوں سے انحراف کرے گا وہ فرقہ ہوں گا، امت نہیں ہوں گا. تو اب اگر امت بننا ہے تو ما انا علیہ واصحابی کے اوپر آنا پڑے گا. اور وہ خدا کی قسم یہ اس زمانے میں سوائے اہل سنت و جماعت، جس کو اس دور میں بطور نشانی، بطور پہچان مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں. یہ ہے حقیقت اصل. اب ان کو ایک دوسرا بھی درد ہے. یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. مجھے بتاؤ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور آپ قرآن پڑھ رہے ڈپلیکیٹ ہے، اور آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے گنجائش ہے، اپنے اپنے عقیدے پہ رہو. میرا عقیدہ قرآن ہے، تیرا عقیدہ قرآن نہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے لیے گنجائش. ایک آئے آپ کے پاس کہے کہ میں علی کو کافر مانتا ہوں، میں خارجی ہوں. ان کے اصول کے مطابق ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. ٹھیک ہے تو علی کو کافر مانتا ہے، تو علی کو کافر مان، میں علی کو مولا مانوں گا، صحابی مانوں گا. یاد رکھیے شہد اور زہر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کفر و اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جنتی اور دوزخ کی جمع نہیں ہو سکتے. قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟
یہ خود خدا تم سے پوچھ رہا ہے بندو بتاؤ کہ جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی کامیابی کو پہنچے، جو جہنم والے ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب طارق جمیل صاحب کی دوسری بھی بولی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ وہ تو امت بنا کے گئے تھے، آپ نکل کے فرقہ بن گئے۔ آپ نے اپنی 1.5 اینٹ کی جماعت، تبلیغی جماعت بنائی کیوں؟ آپ جماعت بناتے نہیں، ہم کو رد کرنا نہیں پڑتا۔ آپ کے ابا جان تحذیر الناس لکھتے نہیں، اعلی حضرت کو فتویٰ دینا نہیں پڑتا۔ آپ کے والد گرامی حفظ الایمان لکھتے نہیں، اعلی حضرت کو سعودیہ نہیں جانا پڑتا۔ آپ کے ابا حضور نے برائد القاطعہ نہ چھاپی ہوتی، اعلی حضرت کو حسام الحرمین نہ لانی پڑتی۔ ساری کاروائی تو آپ کی طرف سے ہوئی ہے جناب، ہماری طرف سے صرف جواب آیا۔ چوری تم نے کی، ہم نے صرف چوروں کو پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے۔ اور یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، محاورہ سنا ہے نا آپ نے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب یہ کوتوال بن گئے، چور صاحب خود کوتوال بن گئے، نبی امت بنا دیا۔ تم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو تو کیا کرو، تبلیغی جماعت میں آ جاؤ، تب محبت بڑھیں گی۔ جی نہیں، نکلے ہو تم واپس لوٹاؤ۔ سنیے انتظار۔ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ خالی رہ جائے گی جنت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹینڈر دے کر بھیجا ہے، جاؤ فارم بھرواؤ سب جنتیوں کو، فل رہنا چاہیے جنت، خالی نہیں دکھنا چاہیے۔ جنت میں کون جائے گا؟ مولوی صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ کس کو ہبا کر دی؟ مصطفیٰ کو۔ کون جنت میں جائیں گا؟ میرے آقا نے فرما دیا کلہم فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائیں گی۔ اور وہ ایک جماعت کون ہوں گی؟ تو اعلی حضرت نے اسی حدیث کو یوں سمیٹ دیا اشعار کے اندر، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تو ایک دوسرے کو کافر نہ کہو۔ ارے بھائی 72 فرقوں کو نبی نے کافر بول کے جہنمی بتا دیا، نبی 72 فرقوں کو جہنمی بولنے سے ہچکچائے نہیں، تم 2-4 کو بولنے میں ہچکچا رہے ہو جناب۔ اور کیوں ہچکچا رہے ہو بھائی؟ یا تو پھر وہ جو گستاخی کی ہے ان کو صحیح ثابت کر دو۔ اچھا اس کی ایک منافقت دیکھو اس کی، ایک طرف تو کہہ رہا ہے امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، اختلاف مت کرو، فرقے واریت کی بات مت کرو، تقسیم مت ہو، امت بنو، ورنہ جنت میں کون جائے گا؟ مگر ہوا یہ کہ اسی کی جماعت کا ایک شخص ہے محمد بلال خان، اس کا مرڈر کر دیا گیا، قتل ہو گیا اس شخص۔ یہ طارق جمیل کے چپڑی چوپڑی باتیں سن کر جماعت میں آیا، پھر جب دیکھا کہ یہ تو ایک دوگلا اور منافق آدمی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، پیٹ میں کچھ رکھتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے، اس کی منافقت دیکھ کر یہ اس جماعت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ طارق جمیل کا بڑا کارگر آدمی تھا، یہ بعد میں اس کا قتل بھی کر دیا۔ یہ انہی کے چینلوں پہ ڈلی ہے، کوئی ہمارے ویب سائٹ اور چینل پر نہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر محمد بلال اور یہ طارق جمیل نام ڈال دے آپ ورسے، تو آپ کو کئی چینلوں پر یہ ٹیلی فون کی جو گفتگو ہوئی ہے طارق جمیل کی، اس سے وہ مل جائے گی۔ اس میں طارق جمیل کیا کہتا ہے پہلے سنیے، تبصرہ بعد میں کریں گے۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا، آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتا ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا ہوں، اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا، بات ضرور پھیلا ہے۔
इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा, उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। अपने अकाबिर के अकीदे पर हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, अपने अकाबिर का अकीदा। ये तो मेरी मुनाफिकत है कि बरेलियों को अंदर लाने के लिए मैं चिपड़ी चोपड़ी बातें करता हूँ। इख्तिलाफ की बात मत करो, एक हो जाओ, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। कितने भोले भाले वाकई बदबख्त मक्कार दोगले के चक्कर में चले गए और गुमराह हो गए, और इस मुनाफिक को समझ नहीं पा रहे। यही तो शैतान है। शैतान ने क्या वादा किया था? सिरात के मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। ये वो मुनाफिक है साहब। और यही चीज देखकर इसने जमात को छोड़ दिया था। ये मोहम्मद बिलाल खान करके, मुझे नहीं मालूम बाद में ये तौबा करके बरेलवियत की तरफ आया नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसका कत्ल हो गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये दोगलापना देखिए आप तारिक जमील का, कि एक तरफ तो तुम उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मत कहो, कोई फिरकावारियत की बात मत करो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। और दूसरी तरफ मैं उन्हीं अकायद पर हूं जो मेरे अकाबरीन का अकीदा है। और वो क्या है? जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें काफिर मानते हैं। हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा, रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानातवी ने लिखा, ये किताबें आज भी छपती है, आज भी मिल रही है, बट रही है, बिक रही है, और ये एक दूसरे को तोहफतन भी दी जाती है, खरीद भी सकते हैं आप, बिल्कुल खुलेआम ये किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं हो गई। तहज़ुरुन नास में कासिम नानातवी ने लिखा, हुजूर के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है। बराहिनुल कातिया में, बराहिनुल कातिया इत्तेफाक से मौजूद भी है ओरिजिनल मेरे पास। बराहिनुल कातिया में खलील अहमद अम्बीठी ने लिखा, रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। उसमें लिखा, माज़अल्लाह, हुजूर का मिलाद मनाना, जन्म कन्हैया के जन्मदिन मनाने से ज्यादा बदतर है। ये वो किताबें थी। फतावे रशीदिया, फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये वो बातें थी, ये वो गुस्ताखियां थी अल्लाह रसूल के बारे में, जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी, और सिर्फ तन्हा आला हज़रत नहीं बल्कि अरब व अजम के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर, और उसके बाद हिंदुस्तान के और एशिया के वो तमाम उलमा जो उर्दू जानकर समझते थे, उन तमाम उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर इन पर फतवे लगाए, और फतवे लगाए कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो इनके कुफ्र की बुनियाद इनके बातिल अकायद थे। अब एक पहलू आपने देखा, तीसरा पहलू मैं तारिक जमील का दिखाता हूं। तारिक जमील के जुमले याद है क्या? नहीं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, किसी को बुरा मत बोलो, उम्मत बन जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। वही तारिक जमील दूसरी जगह फिर क्या कहता है, ये ऑडियो सुनिए जरा। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। अंदाजा लगा ये इनको काफिर कह दो तो ये बुरा मान जाएंगे, इन्हें काफिर कह दो तो ये हमें झगड़ालू और फिरकावारियत फैलाने वाला डिक्लेयर कर देंगे। मगर ये बड़ी फराक दिली से कहेंगे कि साहबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। आपकी मर्जी हो तो अबू बकर को काफिर कह दो, आपका दिल चाहे। आपसे मुराद सुन्नी नहीं, ये लोग आपसे मुराद ये है, आप चाहो तो अबू बकर को काफिर बोल दो, आप चाहो तो साहब हजरत उमर को काफिर, किसी भी साहबा को काफिर कह दो, आप पे कुफ्र का हुक्म नहीं लौटेगा। आप इतने दूध के झूले हुए हैं। बस जमात पे शर्त है कि 2 चिल्ले लगाना पड़ेगा, 2 चिल्ले लगा लो, फिर किसी साहबी को आप काफिर कह दो। माज़अल्लाह, इसमें कोई तखसीस नहीं है, मुतलकन कहा है इसने।
اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عام صحابی کی بات کر رہا ہوں تو عام گفتگو کر سکتے تھے, بحث کر سکتے تھے کہ عام صحابہ کی تکفیر کا کیا حکم ہے. اس لیے مطلقاً کا, اور جب مطلقاً کہا تو اس میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے, حضرت عمر بھی آ گئے. اب میں صرف ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا دوں کہ میرے صدیق اکبر کا ایمان وہ ہے کہ آقا کہتے ہیں ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میری امت کے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے. پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک ان کو بھی کافر کہہ دو تب بھی آپ پکے سچے مسلمان, دودھ کے دھلے ہوئے. مگر ان کو کافر کہہ دیا آپ نے, اور وہ بھی بنیادوں پر. صحابہ کو کافر کہنے کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے. کسی سر پھرے تبلیغی کا سر پھر گیا, اس نے بول دیا. کسی دیوبندیوں پہ دیو سوار ہو گیا, اس نے بک دیا. لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے آپ. مگر ان کی تکفیر ہو جائے, ان کو کافر کہہ دیا جائے تو یہ پھر ناک سے کھینچ کر, سمجھ رہے نا, ناک کی غلاظت اندر حلق میں لے کر روتی صورت بنا کر آ کے کہیں گے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, امت بن جاؤ, کسی کو برا مت بولو.